السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ اس وقت 7 لاکھ افغانی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا ہے، اور عقل کے استعمال کے ساتھ ہی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ واپس خود ہی رضاکارانہ طور پر افغانستان چلے جائیں، کیونکہ پاکستان تو ان کے اوپر کسی قسم کا ترس کھاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ کیونکہ جیسے ہی 2021 کے اندر امریکہ کا انخلا ہوا تھا افغانستان سے، تو اس کے بعد تقریباً 7 لاکھ افغانی جو ہیں وہ پاکستان آئے تھے، اور ان تمام افغانیوں کو اس وقت کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو پاکستان کے اندر سیٹل کریں گے، آپ کو خاص طور پہ ہمارے جتنے بھی فاٹا اور پاٹا کے علاقے ہیں جو کہ غیر آباد علاقے ہیں وہاں پر آپ کو رکھیں گے، اور رکھنے کے ساتھ ہی وہاں پر آپ لوگ پرامن طریقے سے رہیں گے، اور پاکستان کا جو ایک سٹیزن ایکٹ ہے اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور پاکستان میں باقاعدہ طور پہ ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ اور اس حوالے سے اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے عمران خان، انہوں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے ایک تقریر بھی کی تھی، جس میں انہوں نے ان افغانوں کو ویلکم بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم آپ کے لیے اپنے بارڈر کھول رہے ہیں۔ اور جب ہم نے دیکھے بارڈر کھلے ہوئے تو وہاں پر افغانی جوک در جوک پاکستان کے اندر آئے تھے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ رجسٹرڈ بھی نہیں تھے، ان رجسٹرڈ ہو کے آئے، نہ انہوں نے پیو آر کارڈ لیا، نہ انہوں نے افغان سٹیزن کارڈ بنوایا، نہ انہوں نے ریزیڈنٹ کارڈ بنوایا، کچھ بھی نہیں کیا۔ سمپل وہ پاکستان میں آ کے بیٹھ گئے، اور ان کو سنہرے خواب دکھائے گئے کہ ہم آپ کو یا تو پاکستان میں رکھیں گے یا ہم ان ممالک میں آپ کو بھجوا دیں گے جن کے لیے آپ نے سروسز فراہم کی تھی۔ اس میں جرمنی ہو سکتا ہے، اس میں امریکہ ہو سکتا ہے، کینیڈا ہو سکتا ہے، اس میں اٹلی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے، برطانیہ شامل ہے اس کے اندر، وہ ہو سکتا ہے، آپ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں اسمبلی کے اندر اس چیز کی مخالفت ہوئی کہ ہم بغیر کسی ریکارڈ کے، بغیر کسی جانچ کے اتنے سارے لوگوں کو ہم پاکستان بلوا رہے ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ کس قسم کا جو معاہدہ ہے وہ ہوا ہے، آپ ان کو کیا یقین دہانیاں دلوا رہے ہیں۔ تو اس کے اندر کہا گیا تھا کہ ہم ان کو کسی خاص قسم کی یقین دہانی نہیں دلوا رہے، بلکہ ہم ایک کرائٹیریا ایسا تشکیل دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم پاکستان کی شہریت دیں گے۔ لیکن اللہ کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ اس کے بعد جو خیبر پختونخوا اور ساتھ میں وفاق کی اگر بات کرتے ہیں، تو وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو گئی، اور حکومت ختم ہونے کے بعد یہ جو 7 لاکھ لوگ تھے، ان کو جو سبز جھنڈی دکھا کے لے کے آئے گئے، سبز باغ دکھائے گئے تھے، وہ تمام تر سبز باغ ختم ہو گئے، اور ان کو سرخ جھنڈی دکھا دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے سر کے اوپر ایک تلوار لٹکنا شروع ہو گئی کہ آخر اب ہم لوگ جو ہیں کس طریقے سے یہاں پر کام کریں گے یا رہیں گے، یا ہمارا یہاں پر کیا بنے گا۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں بڑی ہی ایک الارمنگ سچویشن پیدا کرنا شروع ہو چکی تھی۔ لیکن جیسے ہی حکومت بدلی، نئی حکومت آئی، تو نئی حکومت نے آ کے سب سے پہلے تو کہا کہ ہم ان افغان مہاجرین کے خلاف آپریشن کریں گے، ان تمام لوگوں کو ہم یہاں سے نکالیں گے، اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ایک جو نئی لہر شروع ہوئی تھی، اور اس میں 35,000 افغان مہاجرین کا نام آیا تھا، اور وہ جنگجو تھے جو کہ افغان فورسز کے لیے یا طالبان کے لیے باقاعدہ طور پہ وہاں پر کام کرتے تھے، ان کو یہاں پر مختلف علاقوں میں بات کر دیا گیا تھا۔ تو جب ٹریس آؤٹ ہوئے تو یہ وہی لوگ نکلے جنہوں نے پاکستان کے اندر امن و امان کو نقصان پہنچایا، اور پاکستان میں بم دھماکے جو ہیں وہ شروع ہو گئے۔ اور اس کے بعد اس وقت کی حکومت نے فیصلہ کیا تھا ان تمام لوگوں کو نکالا جائے گا، اور سب سے پہلے ان 35,000 لوگوں کو پاکستان سے نکالا جائے گا جو کہ باقاعدہ طور پہ ملیشیا کا حصہ رہ چکے تھے، اور پاکستان کے اندر مختلف انلیگل ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث رہ چکے تھے، اور پاکستان کی جیلوں کے اندر قید رہ چکے تھے۔ ان لوگوں کو اس بات کے اوپر رہا کیا گیا تھا کہ آپ یہاں سے نکلیں گے اور سیدھا افغانستان جائیں گے، اور وہاں پر رہیں گے، جا کے پاکستان میں آ کے نہیں رہیں گے۔ لیکن جیسے ہی افغانستان سے امریکہ کا انخلا ہوا، یہ تمام لوگ بھاگ کر پاکستان آ گئے تھے، اور کچھ عرصہ تو یہ سکون سے رہے، اپنے ٹریس بناتے رہ گئے یہاں پر۔ اور جیسے ہی ان کا تمام تر نیٹ ورک مکمل ہوا تو انہوں نے پاکستان کے اندر ہی امن و امان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، جس کے بعد حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکالا جائے گا۔ تو آہستہ آہستہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی سٹارٹ ہوئی۔ پاکستان نے 2023 کے اندر پورے ملک کے اندر یہ کارروائیاں سٹارٹ کی، اور کچھ لوگ رضاکارانہ طور پر چلے گئے، اور کچھ لوگوں کو باقاعدہ طور پر ڈیپورٹ کیا گیا، سرچ آپریشن میں ان کو ڈھونڈا گیا۔ لیکن اس کے بعد خیبر پختونخوا کے اندر بہت سارے لوگ، جن کی تعداد 7 لاکھ بتائی جا رہی ہے، یہ وہاں پر آباد رہے۔ فاٹا، پاٹا، خیبر ایجنسی، کرم ایجنسی، محمد ایجنسی، اور اس طرح جتنے بھی علاقے تھے وہاں پر یہ لوگ رہتے رہ گئے، اور وہاں سے یہ لوگ نہیں گئے، کیونکہ ایک تو خیبر پختونخوا کی حکومت ان کے خلاف بھرپور قسم کا آپریشن جو ہے وہ نہیں کر رہی تھی، بلکہ کہہ رہی تھی کہ ہم ان لوگوں کو لے کے آئے ہیں تو ہم ان کو واپس کسی صورت نہیں جانے دیں گے۔ دوسرا، وہ وفاق کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے، اور وفاق کی پالیسیز کے خلاف ایک حساب سے انہوں نے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروانا شروع کیا ہوا تھا۔ تو یہی چیزیں ہمیں وہاں پر بھی نظر آئی۔ لیکن اب ہر طرف سے جب سختی ہو گئی ہے، اور باقی جو ممالک تھے
جس میں برطانیہ سمیت امریکہ، کینیڈا، جرمنی، اٹلی، فرانس، ان تمام ممالک نے بھی ان افغانوں کو سرخ جھنڈی دکھانا شروع کر دی اور کہا کہ ہم آپ کو اپنے پاس نہیں بلا رہے۔ تو ان کا جو ایک امید تھی ان کی وہ بھی ختم ہو گئی، اور پاکستان نے تو بہت پہلے سے ان کو کہا ہوا تھا کہ ہم آپ کو نہیں رکھیں گے۔ تو جس کے بعد ان لوگوں نے اپنا ایک اجتماعی جرگہ کیا ہے، اپنی انہوں نے بیٹھک کی ہے، اور اس بیٹھک کے اندر ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم لوگوں کو آسانی کے ساتھ یہاں سے نکل جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ حکومت باقاعدہ طور پہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی لاٹھی چارج شروع کرے اور یہاں پر ہمیں پکڑ پکڑ کر نکالنا سٹارٹ کر دے۔ تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے، جس پہ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ ابھی سردی بہت زیادہ ہے اور ہمیں جو تو کر کے مشکل طریقے سے صحیح پاکستان کے اندر ہی سردی کا یہ جو وقت ہے یہ گزار لینا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں 4 پیسے بھی یہاں پر کما لینے چاہیے تاکہ ہم ان پیسوں کا استعمال کر کے افغانستان کے اندر کچھ اچھی رہائش کا حصول کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر ہم کوئی کھانے پینے کی چیزیں بھی اپنے حساب سے مینیج کر سکیں، کیونکہ ٹریڈ کسی قسم کی نہیں ہو رہی۔ جس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے وہاں پر پیچھے ابھی تک گھر موجود ہیں، ہمارے رشتہ دار، اہل و عیال پیچھے موجود ہیں، ہمارے گھر جو ہیں وہ محفوظ ہیں، تو ہمیں فوری طور پر نکل جانا چاہیے۔ جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جب سے ہم وہاں سے نکلے تھے تو ہمارے گھروں کے اوپر قبضہ ہو گیا تھا اور وہاں پر کسی قسم کی اب ہمارے لیے سہولت موجود نہیں ہوگی، اگر ہم واپس جائیں گے تو بے سر و سامانی کا عالم ہمارے لیے ہوگا۔ اس لیے ہم یہ وقت جو ہے یہ پاکستان میں گزارنا چاہتے ہیں، اور جیسے ہی مارچ آئے گا، بہار کا موسم آئے گا، برف پہاڑوں سے پگھلے گی، تو اس کے بعد ہم باقاعدہ طور پہ یہاں سے جانا جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے۔ لیکن ابھی تک انہوں نے اپنا جو فیصلہ ہے وہ حتمی نہیں کیا کہ یہ ابھی جائیں گے یا مارچ کے اندر جائیں گے، مگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم حکومت کے اٹھانے سے پہلے ہم باقاعدہ طور پہ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے، تاکہ حکومت ہمیں ایک بے سر و سامانی کے عالم میں یہاں سے نہ نکالے، بلکہ ہم نے جو چیزیں چار یہاں پر بنائی ہیں وہ چیزیں بھی آسانی سے لے کے جا سکیں، ہم اپنی نقدی بھی آسانی سے لے کے جا سکیں، اور ایک باعزت طریقے کے ساتھ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ تو اس تمام تر صورتحال کو پہلی دفعہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے ایک والہانہ استقبال بھی دیکھنے کو ملا ہے۔ انہوں نے اس پہ غیر سگالی کا بیان بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر جو لوگ خود رضا کرانہ طور پر جانا چاہتے ہیں، ہم ان کو تمام تر سہولت بھی فراہم کریں گے، ان کو بارڈر تک کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بھی فراہم کریں گے، اور اگر اپنے ساتھ کوئی جانور لے کے جانا چاہتے ہیں، کوئی سواری لے کے جانا چاہتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی مزید کوئی چیز لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم اس میں بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، اور ہم ان کی کوئی بھی چیز پاکستان کے اندر نہیں رکھیں گے، بلکہ جو چیزیں انہوں نے یہاں پر رہ کے بنائی ہیں وہ اپنے ساتھ آسانی سے لے کر جا سکتے ہیں، اور خیبر پختونخوا کی حکومت ان کو کسی صورت نہیں روکے گی۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر جو باقی سٹیک ہولڈر ہیں، سب سے بڑی سٹیک ہولڈر تو خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف ہے، کیونکہ ان کی حکومت ہے، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، ANP بھی ہے، اور باقی جماعتیں بھی، مسلم لیگ نون بھی ہے وہاں پر۔ تو مسلم لیگ نون اور ANP کا اس حوالے سے بڑا واضح کلیئر موقف ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر سے فوری طور پر تمام تر افغانیوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ لیکن جو باقی جماعتیں ہیں وہ اتنی شدت کے ساتھ اس آپریشن کے حق میں نہیں ہیں، بلکہ وہ چاہتی ہیں کہ یہ لوگ خود بخود یہاں سے چلے جائیں، یا حالات کچھ ایسے پیدا کر دیے جائیں، یا ان کو کوئی ایسی پرکشش مراد آفر کروا دی جائے کہ یہ لوگ خود بخود پاکستان سے جانے کے اوپر راضی ہو جائیں۔ لیکن اب چاہ کر بھی ان کو ایسی کوئی مراد جو ہے وہ آفر نہیں کروائی جا سکتی، نہ ہی ان کو کوئی سبز باغ دکھائے جا سکتے ہیں، کیونکہ افغانستان کے اندر اس وقت غربت اور مہنگائی اور ساتھ میں خوراک کی کمی کا یہ عالم ہے کہ وہاں پر ہر 10 میں سے 9 لوگ جو ہیں وہ غربت کا شکار ہیں۔ 50% پاپولیشن جو ہے وہ اس وقت غذائی قلت کا شکار ہو چکی ہے، اور 40 لاکھ بچے جو ہیں مزید 1,90,000 بچے پہلے اور 40 لاکھ اب مزید بچے جو ہیں وہاں پر خوراک کی کمی کا شکار ہو چکے ہیں، اور صرف جو 2 سال سے کم عمر بچے ہیں اس میں 90 لاکھ بچے ایسے ہیں جو کہ غذائی قلت کا شکار ہو چکے ہیں، اور مائیں ان کو دودھ پلانے سے قاصر ہیں، اور ان بچوں کو کچھ کھلایا بھی نہیں جا رہا۔ اور یہی صورتحال ہے کہ افغانستان کے حالات دیکھتے ہوئے یہ تمام تر افغانی وہاں پر جانے سے ہچکچا رہے ہیں، لیکن حکومت کہتی ہے کہ آپ کو اب وہاں پر جانا ہی ہوگا، بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ ایک پرامن طریقے سے یا رضا کرانہ طور پر واپس چلے جائیں، اور ہم آپ کو ڈپورٹ نہیں کریں گے، آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم آپ کو ریٹرنیز کے اندر کنسیڈر کریں گے، تاکہ ان فیوچر بھی اگر آپ پاکستان آنا چاہیں تو آپ بہتر طریقے سے پاکستان میں آ سکیں گے۔ اور یہی چیز اب ان کو فیسینیٹ کر رہی ہے، ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں سے چلے جائیں، خیبر پختونخوا کی حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ 7 لاکھ افغان مہاجر کس طریقے سے، کب اور کیسے جو ہیں یہ باقاعدہ طور پہ افغانستان واپس جائیں گے، اور واپس جا کے یہ دوبارہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ تمام تر چیزیں آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اس وقت انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ 7 لاکھ افغان مہاجر جو کہ خیبر پختونخوا کے اندر رہ رہے تھے وہ جائیں گے، کیونکہ پاکستان کے اندر تقریباً جو حکومتی اعداد و شمار ہے ان کے مطابق 50 لاکھ سے زائد افغان مہاجر پاکستان میں رہتے ہیں،
جس میں سے 18 لاکھ کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے، ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے یا ریٹرن ہو چکے ہیں، اور اس میں سے باقی جو بچتے ہیں اس میں تقریباً 15 سے 16 لاکھ افغانی ابھی بھی خیبر پختونخوا کے اندر ہیں، اور جس میں 7 لاکھ صرف وہ لوگ ہیں جو کہ 2021 سے 2023 کے دوران 2 سالوں کے اندر آئے تھے اور امریکہ کے انخلاء کے بعد آئے تھے، اور ان تمام لوگوں کو یہ خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ کو ہم پاکستان کی شہریت دیں گے یا آپ کو بیرون ملک بھجوا دیں گے، اور یہ لوگ وہ تھے جو جہازوں کے اوپر تو نہ بیٹھ سکے لیکن پیدل ہی بھاگے بھاگے خرامہ خرامہ پاکستان آ گئے تھے، اور پاکستان آ کے حکومت چینج ہو گئی، اور اس کے بعد ان لوگوں کے مقدر کا جو فیصلہ ہے وہ نہیں ہو سکا، اور اس وقت یہ تمام لوگ اب واپس خیبر پختونخوا سے واپس افغانستان جانے کو تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔